اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کم کرو آواز، کم تھوڑا جی. رمضان المبارک کی 28 مقدس راتوں میں ہمارے عزیز مولانا مفتی قاری محمد بلال صاحب نے نماز تراویح میں قرآن مقدس آپ کو سنایا. اللہ اپنی رحمت سے ان کا قرآن سنانا قبول و منظور فرمائے. آپ میں سے جن احباب نے نماز تراویح ان کے پیچھے پڑھی اور ان کی خوبصورت آواز میں آپ نے قرآن سنا، اللہ آپ کے اس عمل کو بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے. اٹھارہ بلاک کی یہ جو مسجد ہے یہ عام مسجدوں سے ہٹ کر ایک انفرادی مقام رکھتی. اس مسجد کی بنیاد توحید و سنت کی اشاعت پر رکھی گئی. میرے والد گرامی قدر شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ سن 1956 میں اس مسجد میں بطور خطیب تشریف لائے تھے. اس وقت یہ مسجد صرف 8-10 مرلوں پر مشتمل تھی. اور مسجد کی اس جگہ پہ
لوگوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے، اپنی دکانیں بنا رکھی تھی، گھر بنا رکھے تھے، نقشہ نکالا گیا، معلوم ہوا کہ یہ ساری جگہ تو مسجد کی ہے۔ پھر بڑے جھگڑے ہوئے، اختلاف ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، نوبت تھانے تک پہنچی اور ان لوگوں سے یہ ناجائز قبضہ چھڑا گیا۔ اور آج یہ وسیع و عریض جامع مسجد آپ کے سامنے، شروع میں مخالفت بھی بڑی ہوئی، یہاں سرگودا میں صرف ایک گھرانہ ہمارے نظریے کا تھا، صرف ایک گھرانہ، اور وہاں کام کرنا اور توحید کا بوٹا لگانا یہ آسان کام نہیں تھا۔ آج جو میں 18 بلاک کی مسجد میں بیٹھ کے توحید بیان کرتا ہوں اور شرک کی باریک سے باریک رگیں ہم کاٹ دیتے ہیں، یہ اب آسان ہے، اس وقت یہ کام آسان نہیں تھا، مخالفت تھی۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ابتدا کے 6 مہینے جو جمعے کے خطبات تھے ان میں مسلسل عظمت مصطفیٰ کو بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ لیکن میں ہر جمعے پہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں وہ مسئلہ سنانا ہے جس مسئلے کی وجہ سے آمنہ کے لال کو مقام اللہ نے دیا تھا، اس مسئلے کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے عظمتیں دی تھی، وہ مسئلہ میں نے تمہیں سنانا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جمعے کے مقتدی کہنے لگے استاد جی ہن زیادہ نہ ترساؤ، او مسئلہ سناؤ۔ پھر میں نے ان کے سامنے مسئلہ توحید رکھا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ نبی پاک کا گستاخ ہے کہ میں ابتدائی 6 مہینوں میں عظمت مصطفیٰ بیان کرایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں میرے والد صاحب کے دور کے چند بندے رہ گئے، یہ اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر اسلم صاحب ہیں، اس وقت یہ بچے ہوں گے، فتح محمد پہلوان صاحب ہیں، ہمارے رفیق صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چودھری مشتاق صاحب ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صدیق صاحب،
وہ اگر آپ بھی ان میں سے اگر کوئی ہوتا نا تو آپ کو بتاتا کہ یہاں دقتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں کیا کیا انہوں نے بھگتی تھی، ان محلے والوں نے، 13 بلاک والے، 17 بلاک والے، 18 بلاک والے، 21 بلاک والے، 12 بلاک والے، یہ جو لوگ تھے انہوں نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، کس طرح ان قابض لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا، کتنی محنت کی تھی محلے کے لوگوں نے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، کہ پورے 6 مہینے والد صاحب نے عظمت مصطفیٰ بیان کی، پھر انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، لوگوں کو شرک کی حقیقت بتائی۔ ہمارے حاجی محمد شریف صاحب ہوتے تھے، ایک بلاک میں تاج سوڈا واٹر ان کی دکان تھی، ایس کریم کی، بڑے مخلص ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ والد صاحب کے سخت مخالف تھے، وہ خود سناتے تھے کہ میں سخت مخالف تھا، اس مسجد میں کبھی نہیں آیا، لیکن بعد میں جب اللہ نے انہیں توحید کی سمجھ دی نا تو وہ ایک بات مجھے کہتے تھے کہ سرگودا کے علماء سے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ شرک اکبر الکبائر ہے، اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سرگودا کے علماء سے سن رکھی تھی، لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ مولانا محمد امیر نے آ کے بتایا تھا رحمت اللہ، انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ شرک ہے کیا۔ پھر یہاں انقلاب آیا اور 17 بلاک کے لوگ، اس برادری کے لوگ، اللہ نے انہیں موحد بنا دیا۔ تو 18 بلاک کی جو مسجد ہے یہ ایک نظریے پر قائم ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں آنے والوں کو گول مول بات بتائی جائے، سننے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، یا ساری زندگی توحید کا نام بھی نہ لیا جائے، شرک کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائی جائے، اور لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ 18 بلاک کے ممبر و محراب سے لوگوں پر یہ بات واضح کی گئی، اور اللہ کی توحید نکھری ہوئی اور نتھری ہوئی بیان کی۔ اللہ اسے ہمیشہ قائم بھی رکھے، اللہ اسے ہمیشہ قائم بھی رکھے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کو لوگ گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ شرک کا مرتکب ہے مشرک، جو شرک کر رہا ہے، لوگ اسے مجرم کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پوچھا جائے تو کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے، انہوں دی اپنی تے ساڈی اپنی۔ واہ، امام کی اپنی اور آپ کی اپنی، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ امام کی اپنی اور آپ کی اپنی، نماز ہی پڑھنی ہے جی۔ میں بالکل بڑے پیار بھرے انداز میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس پر غور کریں، سوچیں۔ بے بندیالوی ایک بات کہہ گیا یار، سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا امام زانی ہے، زنا کرتا ہے، اور آپ کے پاس اطلاع بھی سچی ہو کہ یہ زانی ہے، پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس وقت یہ فارمولہ کہاں جاتا ہے؟ اس دی اپنی تے ساڈی اپنی، کہاں جاتا ہے فارمولہ آپ کا؟ زانی ہے تو ہوتا رہے، اس کی اپنی ہماری اپنی، اس وقت تو فارمولہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس وقت آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ مسجد میں آئے، صف میں کھڑے ہوئے، امام مصلی پہ آیا،
آپ نے دیکھا کہ امام کے کرتے پر نجاست لگی ہوئی ہے، پلیت ہے، پلیت، پڑھو گے اس کے پیچھے؟ اس وقت فارمولہ کہاں جاتا ہے؟ اس دی اپنی ہے تے ساڈی اپنی ہے، اس نے اپنی پڑھنی ہے، ہم نے اپنی پڑھنی ہے، اس وقت فارمولہ کہاں جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم نمازیں چھوڑ جاتے ہو امام کے پیچھے پڑھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذاتی باتوں پر، ذاتی تو تکار ہو گئی، اسجدے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، چھوڑ جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ چھوڑ جاتے ہو۔ سارا غصہ آپ گھر کا آ کے خادم اور مؤذن اور امام پہ نکال دیتے، سارا غصہ یہاں نکال دیتے ہیں۔ جنہوں نے نواں گھر جو کڑ چھڈن، بھائی بابا کی کھوں لائی ہوئی نکل اتھوں، وہ بھی آ کے سارا غصہ امام، سارا غصہ مؤذن، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ صف ادھر کیوں پڑی ہے، وہ وضو خانہ ادھر کیوں ہے، لیٹرینوں کا دروازہ کیوں صحیح نہیں ہے، یہ بھی امام کا کام ہے۔ وہ ہمارے ایک مولانا تھے خوشاب میں، فوت ہو گئے، مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کچھ مقولے تھے، اپنے مقولے وہ بنایا کرتے تھے۔ ان کا ایک مقولہ ہے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا، وہ محلے والوں دی مشترکہ زنانی ہوندی، سارے آ کر اس پر روب جھاڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ جاتے ہو، اس وقت تمہارا فارمولہ کہاں جاتا ہے کہ امام کی اپنی ہے اور ہماری اپنی؟ اس وقت تو کہتا ہے اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی جی، یہ اخلاق چنگا نہیں۔ ہمارا امام جی باغ میں گھوم رہا تھا، سر سے ننگا تھا، ریڑی پہ کھڑے ہو کے کھا رہا تھا، یہ بھی کوئی گل ہوئی؟ اساں اس پیچھے نہیں پڑھنا، واہ، ریڑی تے کھلو کے کھاوے، اساں اس دے پیچھے نہیں پڑھنا۔ اس وقت فارمولہ کہاں جاتا ہے؟ اس دی اپنی ہے تے مشرک امام ہے، شرک کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، زانی کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے ہو؟ بولو، زنا کو گناہ سمجھتے ہو کہ زنا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس لیے نہیں پڑھتے ہو نا کہ زنا کو گناہ سمجھتے ہو، شرک کو کیا سمجھتے ہو؟ کچھ خوف کرو یار اللہ کا، ڈرو اللہ سے۔ شرک کو کیا سمجھتے ہو؟ شرک گناہ نہیں ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، زنا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے۔ شرک صرف ظلم نہیں ہے، کیا ہے؟ اسے ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ کسی کلمہ پڑھنے والے کے جنازہ پڑھنے سے قرآن نے روکا ہو؟ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ چور، ڈاکو، زانی، شرابی، غیبت کرنے والا، سود کھانے والا، قرآن نے کہا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ، کوئی گناہ اس کے ذمہ ہو، شریعت جنازہ پڑھنے سے نہیں روک۔ ماں سے زنا کیا، میں تمہیں صرف شرک کی قباحت سمجھانے کے لیے مجھے مثال دینی پڑ گئی ہے، ورنہ میں کبھی مثال نہ دیتا، تمہیں بتاؤں کہ شرک کیا ہے۔ ماں سے زنا کیا، باپ کو مسجد میں قتل کیا، باپ کی کھوپڑی اتاری اور مسجد میں بیٹھ کر باپ کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے وہ پیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مر جائے، شریعت جنازہ پڑھنے سے نہیں روکتی۔ پڑھ لو جنازہ، کسی کے جنازہ پڑھنے سے شریعت نے نہیں روکا، جتنا بڑا مجرم بھی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہو۔ مشرک کے جنازہ پڑھنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ تم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اتنا بڑا گناہ ہے۔
کہ قرآن نے روکا ما کانا للنبی والذین آمنوا. والذین آمنوا کون ہے؟ آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں اس میں. والذین آمنوا ما کانا للنبی، کسی نبی کو لائق نہیں. والذین آمنوا، اور کسی مومن کو بھی لائق نہیں. ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگے. للمشرکین، کرو مانا کس کے لیے؟ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، پھوپھی ہو، دوست ہو، کلیگ ہو، پڑوسی ہو. ولو کانوا اولی قربا، اس کے لیے بخشش نہیں مانگنی. منع کیا رب نے. کیوں منع کیا ہے؟ مولا ہمیں کھڑا ہو لینے دے. میری پھوپھی ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا باپ ہے، میرا پڑوسی ہے، تو نہ بخشی، سانتے نک رکھن دے، مجھے کھڑا ہونے دے. اللہ نے فرمایا نہیں. یہ جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں اس کو ذرا سنیے گا، پھر آپ کے دل میں بھی ایمان والی محبت پیدا ہو. اس کو ذرا سنیے گا. مولا مجھے پڑھ لینے دے، بخشش مانگ لینے دے. اللہ نے فرمایا نہیں. کیوں؟ تو میرا مومن بندہ، تو میرا موحد بندہ، تو میرا دوست، تیرے ساتھ مجھ رب کی دوستی ہے، تعلق ہے. تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا. تو میرا دوست ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا. میں آسمان سے کہتا ہوں میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، اور تو زمین پہ کہہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اے جھگڑا چنگا نہیں. تم ہی فرشتے اوہ گل کر جڑی ارشتے میں کر رہے ہوں. اس لیے منع کیا ہے. اب اگر تم اللہ کے دوست ہو، موحد ہو، تو اللہ کے دشمنوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ. رب نے منع کر دی. کسی گناہ سے منع نہیں کی. کسی گناہ گار کے جنازے پڑھنے سے نہیں روکا. مشرک کے جنازہ پڑھنے سے روک دی. نبی پاک کے سکا چچا کے جنازہ پڑھنے سے رب نے روکا ہے. آپ اس کے جنازے پہ مت کھڑے ہوں، اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہ مانگیں. تو شرک اکبر الکبائر ہے. میں تو کئی دفعہ سمجھا کے تھک گیا ہوں. بیوی ہے نا، بیوی، وہ کبھی سالن میں نمک زیادہ ڈال دے، اور خاوند ہو بلڈ پریشر کا مریض، اور بیوی نے نمک ڈال دیا زیادہ، خاوند نے لقمہ لیا، محسوس ہوا کہ نمک زیادہ ہے. ہو سکتا ہے حوصلہ کر جائے، کچھ نہ کرے. شریک حیات ہے، میرے بچے دی ماں ہے، چلو نمک زیادہ پی گیا، کوئی گل. بغیر اجازت لیے میکے چلی گئی، خامد سے پوچھا ہی نہیں، میکے چلی گئی. تو حوصلے والا خامد ہو سکتا ہے صبر، چلو کوئی نہیں. ماں باپ کے گھر گئی ہے، بیوی ہے میری، شریک حیات ہے میری، خدمت کرتی ہے میری، میرے بچوں کی، خیر ہے. اور اگر خاوند اپنی بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھ لے، خیر ہے، ہن خیر ہے، ہن خیر نہیں. بیوی کا ہر جرم معاف ہے، لیکن وہ خامد کی عزت میں کسی کو سانجی بنائے، یہ خامد کے لیے ناقابل برداشت ہے. سکا بھائی بھی ہو، سکے بھائی کو دیکھے، سکے بھائی کو بیوی کے بستر پر
شوہر برداشت نہیں کرتا اپنی عزت میں شراکت برداشت نہیں کرتا، اللہ بھی کہتے ہیں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، میری رحمت جوش میں آئی ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن جس نے کسی کو میری ذات و صفات میں شریک بنایا اور بغیر توبہ کے مر گیا، میں نے اس کو معاف نہیں کرتا۔ شرکت کون برداشت کرتا ہے؟ اپنی ملکیت میں شرکت کون برداشت کرتا ہے؟ اللہ نے تو آپ کی سطح پہ اتر کے آپ کو سمجھایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک بات بیان کی، اللہ نے فرمایا تم اپنے نوکروں کو، انہوں نے وچ لوچ تلیا، سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں مسئلہ سمجھان لگا تو سٹینڈ وچ کھڑا کر چھڑے، وہ لوگوں کی توجہ بٹ جاتی ہے، ان جاتے تو میں چھوڑ کے ٹر جانا، تو میں 2-3 منٹ چھوڑن بھی لگا۔ میں نے ابھی وہاں پہنچنا ہے، مولانا عمر فاروق صاحب کی والدہ فوت ہو گئی اور میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ صبح 10 بجے جنازہ ہے انشاءاللہ ان کا، بڑے قبرستان میں انشاءاللہ۔ میرے ذہن جو کر دیتا نا مضمون، کر دیتا میرے ذہن جو مضمون، پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا۔ تو آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں، ہاں نوکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں سے کہا تو اپنی ملکیت میں اپنے غلاموں کو شریک کرتا ہے؟ یہ پوچھیا لوگوں کو، لو تو اپنی ملکیت میں اپنے نوکروں کو شریک کرتا ہے، غلاموں کو؟ سیلز مین نو آکھ ادھی دکان میری تے ادھی تیری، مزدور کو کہے ادھی مل میری تے ادھی تیری، مزارے کو کہے ادھی زمین میری تے ادھی تیری، تو شریک کرتا ہے نوکروں کو، ملازموں کو اپنی ملکیت میں کہ تم دونوں برابر ہو جاؤ، نوکر تیرے برابر آ جائے، تو برداشت کرتا ہے؟ اس کا جواب کیا تھا؟ نہیں، میں برداشت نہیں کرتا ہوں کہ میرا نوکر، سیلز مین، مزارے میری ملکیت میں میرے حصے دار بنے، سانجی بنے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تو اپنے پیارے نوکر کو اپنی ملکیت میں شریک نہیں بناتا، میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں بناتا۔ یہ تو اللہ نے انداز بدل کے مسئلے سمجھائے ہیں لوگوں کو، مثالیں دے کے سمجھائیں، آپ کی سطح پہ اتر کے سمجھائیں، اللہ نے علمی باتوں سے ہٹ کے سمجھایا ہے رب نے۔ پھر اللہ نے ایک مثال دی، بس یہ آخری مثال پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے لوگوں سے پوچھا، ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، اس کے 2 مالک ہیں، نوکر ایک، مالک 2، اور وہ 2 مالک بھی ضدی، متشاکسون، ضدی ہیں، کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ نوکر ہے جس کا مالک ایک ہے، مالک ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیڑا نوکر چنگا؟ تہاڈا خیال ہے جس دے مالک 2 ہون؟ نہیں، جس کے 2 مالک ہو نا وہ نوکر اچھا ہوتا ہے۔ ایک مالک کہے صبح میں تے لاہور بھیجنا، تیاری کر، دوسرا کہے اس نے گولی مار میں تے راول پنڈی بھیجنا۔ ایک مالک کہے میرے کپڑے استری کر دے، دوسرا مالک کہے اس نے دفع کر میریاں جوتیاں پالش کر۔ یہ تے ٹنگی گیا بیچارہ۔ نوکر ایک، یہ قرآن نے بیان کیا، قرآن نے، ایک نوکر ہے، اس کے کئی مالک ہیں اور وہ بھی ضدی۔ اس کے مقابلے میں ایک نوکر ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ پوچھنا چاہتے ہیں کیڑا نوکر چنگا؟ نوکر وہ اچھا ہے جس کا مالک ایک ہو، اور بندہ بھی وہی اچھا ہے جس کا مشکل کشا ایک ہو، جس کے بہت سارے مشکل کشا ہوں، بہت سارے معبود ہوں، کبھی یہاں سجدہ، کبھی وہاں سجدہ، کبھی وہاں سجدہ، وہ اچھا ہے۔
یا بندہ مسلمان وہ اچھا ہے جس کا مالک بھی ایک ہو، مسجود بھی ایک ہو، معبود بھی ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔